بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں جہاں مسائل کا انبار لگا رہتا ہے، وہیں ایسے انسان بھی آتے جاتے رہتے ہیں جو ذلت اور رسوائی تحفے میں دینے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود گر جاتے ہیں، اور پھر ان کو ایسی مات نصیب ہوتی ہے کہ وہ بکھلا کر رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک 15 سالہ مزدور بچے کے ساتھ پیش آیا تھا، جسے اس کے اپنے مالک نے ذلت کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا تھا، اور اس نے جواباً جو حرکت کی وہ سب کو ساکت کر گئی تھی۔ اس وقت مدینہ منورہ کے بازاروں میں تاجروں کا رش لگا ہوا تھا۔ تجارت کے لیے ناپ تول اور لین دین کی آوازیں بازار میں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ بازار کے ایک کونے میں 15 سالہ غریب بچہ کھڑا تھا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور پھٹا پرانا تھا، اور چہرے پر غربت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ خاموش حسرت زدہ نظروں سے کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے دماغ میں گھر پڑی بوڑھی دادی اور شیر خوار کم سن بہن سوار تھی، جو پچھلے 2 دنوں سے فاقہ کیے ہوئے تھی۔ بچے نے امیر تاجروں کے شاہانہ لباس اور مسکراتے کھلکھلاتے چہرے دیکھ کر نظر آسمان کی جانب کی، گویا اللہ سے مدد کی خاموش التجا کر رہا ہو۔ اسی وقت ایک تاجر کی نظر اس بچے پر پڑی۔ وہ تاجر اپنا ڈھیر سارا سامان لیے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ جب اسے آسمان کی جانب دیکھتا وہ بچہ نظر آیا۔ اس نے بچے کو پکار کر اپنی طرف بلایا تو وہ فوری بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ تاجر نے اسے اپنا سامان اٹھانے کا کہا اور بدلے میں اسے چند درہم دینے کا وعدہ کیا۔ بچے نے پھرتی سے وہ سامان جتنا ہو سکا اپنے ہاتھوں میں بڑھ کر اٹھا لیا۔ پیٹ کی بھوک نے وزن زیادہ سے زیادہ اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پیسوں کا لالچ محنت پر اکسا دیتا ہے۔ تاجر نے محنتی لڑکے کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ بچے کو مزدوری ملنے لگی اور تاجر کو محنتی بچہ مل چکا تھا، مگر وہ تاجر کام کے معاملے میں اتنا سخت نکلا کہ اسے لڑکے کا 2 منٹ دیر کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک معمول کا دن تھا۔ مزدور بچے کو تاجر کے پاس کام کرتے ہوئے بمشکل 4 دن ہوئے تھے، جب تاجر کے بتائے کام کی بجائے اس کی توجہ اذان کی طرف تھی۔ وہ دنیا کا ہر کام رب کے بلاوے پر چھوڑ دینے والا انسان تھا۔ وہ کم عمری سے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات پانے کے لیے دن کے 5 وقت اللہ کے بلاوے پر مسجد کی طرف بڑھ جاتا تھا۔ اس روز بھی اپنے معمول کے مطابق وہ اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑ کر مسجد کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ تاجر اس کا انتظار کرتا رہا اور وہ اللہ کے حضور سجدہ کر رہا تھا۔ کبھی کبھی اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے رکاوٹیں بہت آتی ہیں، آزمائشیں مقدر بنتی ہیں۔ وہ بچہ بھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ بے ضرر عمل اس کی زندگی میں ایسی مشکل لانے والا تھا جو اس کی مشکل زندگی اور بھوک افلاس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ تاجر کا سامان لیٹ ہو گیا۔ اس نے بڑھ کر بچے کو بلایا تو خبر ملی کہ وہ کام چھوڑ کر مسجد جا چکا ہے۔ تاجر کو اس بات پر شدید غصہ آ گیا۔ وہ مسلمان تھا، مگر اس نے کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ وہ اذانوں کو توجہ سے سنتا تک نہیں تھا۔ وہ بدکار شخص تھا جو اپنی تجارت کے لین دین میں خیانت اور بے ایمانی کے علاوہ ذاتی زندگی میں بدکاری کرتا رہتا تھا۔ اس بچے کا یوں عبادت کے لیے جانا غصہ دلا گیا تھا، مگر اس کے اندر کی شیطانی سوچ نے اسے بچے کی اس حرکت کا جواب دینے کے لیے ایسی ذلیل حرکت کرنے پر اکسایا جو بچے کی زندگی اور شخصیت کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دینے والی تھی۔ مگر وہ اللہ سے ڈرے بنا ایسا کرنے کو تیار ہو گیا۔ اسے خدا کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ بچے پر ترس کھانے کو تیار تھا۔ یہ اس کے لیے توہین تھی کہ وہ بچہ اس کا کام چھوڑ کر پہلے اللہ کے سامنے جھکا تھا۔ جب وہ تاجر اللہ کی پکار تک نہیں سن رہا تھا، تب وہ بچہ غربت اور مجبوری کے باوجود مسجد جا رہا تھا۔ بچہ نماز پڑھ کر آیا تو تاجر نے فی الوقت اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ بچے نے دیر کے لیے معذرت کی اور پھرتی سے اپنا کام نمٹانے لگا۔ اس نے کم وقت میں سارا کام کر لیا تھا، مگر وہ شیطان تاجر کے اپنے دل میں پیدا ہونے والی نفرت کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ تاجر نے اندر ہی اندر نہایت مکاری سے منصوبہ بنایا اور کام ختم ہوتے ہی اس بچے کو اجرت دینے کی بجائے اپنے گھر دعوت دی۔ بچے کے انکار پر اس سے ضد کی اور زبردستی اپنے گھر لے گیا۔ اس روز تاجر کے گھر ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا اور اس نے اپنے ملازمین کو بھی دعوت دی تھی۔ وہ بس اس بچے کو سب میں شامل کر کے اپنے گھر میں سب لوگوں کے درمیان ذلیل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ گھر لے جا کر وہ اس بچے کو اپنے مہمان خانے میں بٹھا کر خود غائب ہو گیا۔ بچہ آنے والے وقت سے بے خبر
وہیں بیٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج وہ ایسی غلطی کرنے والا ہے جو اسے ذلت کے گڑھے میں پھینک دے گی، اور ساری عمر اسے پچھتاوا رہنے والا تھا۔ وہ اگر وقت سے باخبر ہو جاتا تو شاید کبھی اس تاجر کے گھر قدم نہ رکھتا، اور عبادات پر تو صحابہ کرام اور نبیوں نے بھی کافروں سے تکلیف جھیلی تھی، مگر ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے ہاں ان آزمائشوں پر صبر کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ انسان جان لے تو خود کو لوگوں کے حوالے ہی کر دے۔ تاجر باہر اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا شاید اس بچے کو بھلا گیا تھا، مگر کچھ ہی دیر میں ایسا حادثہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گھر میں پہلے مہمانوں میں سے ایک نازک سا وجود قدم بڑھاتا اس مہمان خانے میں داخل ہوا تھا۔ مہمان خانے میں کسی کے داخل ہونے پر اپنے مالک کے انتظار میں بیٹھے اس مزدور بچے نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظریں سامنے کے منظر پر ساکت ہو گئیں۔ کمرے میں تاجر کی بجائے نہایت حسین لڑکی داخل ہوئی تھی، جس کے نامکمل لباس میں حسین بدن نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی حسن کا مجسمہ تھا اور اس کی رنگت دودھ کی مانند چمکتی ہوئی تھی۔ بچے کی ساکت نظر اس لڑکی پر ٹک گئی تھی۔ وہ حسن تو کسی زاہد و عابد کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا، وہ تو پھر ایک نوعمر بچہ تھا جس نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا حسن و نزاکت اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ مہمان خانے میں کچھ دیر بعد گونجنے والی اس لڑکی کی دل خراش چیخوں پر تاجر اور اس کے سب مہمان بے ساختہ اس مہمان خانے کی طرف دوڑے تھے۔ مہمان خانے کا منظر سب کو ساکت کر گیا تھا۔ لڑکا سب کے آنے پر جلدی سے کمرے کے کونے میں سمٹ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ لڑکی فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کا پھٹا ہوا لباس اور زخمی وجود سب کو دہلا گیا تھا۔ تاجر نے اس لڑکی کی حالت دیکھ کر شور مچا دیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیٹی تھی، جس کی حالت اس مزدور لڑکے نے بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ لڑکے کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لایا اور سب لوگوں کے درمیان بری طرح لڑکے کو پیٹنے لگا۔ لوگوں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ہانپتا ہوا پیچھے ہو کر متنفر نظروں سے لڑکے کو دیکھنے لگا۔ لڑکا لب سیے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ غربت سے بڑی ذلت کردار کی سیاہی ہوتی ہے، اور آج وہ اس ذلت کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اپنے ساتھی ملازمین اور علاقے کے شرفاء کے سامنے اس کا سر جھک گیا تھا۔ لڑکی رو رو کر اس کی درندگی کے بارے میں بتا رہی تھی، اور سب حیرت سے اس بچے کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا اور نمازی لڑکا ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ تبھی ایک اور تاجر آگے آیا اور سب کی لان تان اور حیرت پر اس لڑکے کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا کہ اس معاملے میں اصل قصور اس لڑکے کا نہیں بلکہ لڑکی کا ہے، جو کہ اکیلے میں اس لڑکے کے پاس آئی۔ اور جب دو جوان لڑکی لڑکا اکیلے ہوں تو شیطان ایسے ہی حملہ آور ہو کر ایمان خراب کر دیتا ہے۔ اس لڑکے نے بھی تنہائی میسر آنے پر یہ حرکت کی ہے، جس کا مطلب اس کے اس برے عمل سے اس کی نمازوں کا یا اس کی غربت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس تاجر نے لڑکے کا دفاع ضرور کیا تھا، مگر یہ اٹل حقیقت تھی کہ وہ لڑکا ایسی حرکت کر چکا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا اصل سچائی کیا ہے اور بند کمرے میں دراصل کیا ہوا تھا۔ سچائی سے صرف وہ لڑکا واقف تھا یا پھر لڑکی جو اس وقت بھی مجمع کے سامنے اسے ذلیل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس لڑکے کے مالک تاجر نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے جب شرم دلائی تو لڑکی نے ایسی حرکت کی جس پر سب ساکت رہ گئے۔ وہ لڑکا اسے جواب دینے کی بجائے خاموش نظروں سے آسمان کی سمت دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور لب خاموش تھے۔ اس کی اللہ سے کی جانے والی خاموش التجا نے ایک پل کے لیے تاجر کو بھی جامد کر دیا تھا۔ لوگ اس کی حرکت پر ٹھٹک گئے تھے۔ نہ جانے کیوں ایسا لگنے لگا جیسے وہ لڑکا بے قصور ہے، مگر لڑکی کی حالت سب کے سامنے تھی اور کوئی شک نہیں تھا کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کمرے میں سب کے پہنچنے پر بھی اس وقت صرف وہی دو تھے۔ ان شواہد کے بعد سوال و جواب کی کوئی نوبت نہیں آتی تھی۔ زخمی لڑکی بری طرح رو رہی تھی، جبکہ لڑکا سب کی شرم دلاتی نظروں اور لان تان کے باوجود اپنی صفائی میں کچھ بولنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ مار کھانے اور ذلیل ہونے کے بعد خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس روز اس کی مزدوری کی اسے اجرت درم کی بجائے ذلت ملی تھی اور اسے لوگوں میں بدکار لڑکے کے طور پر پیش کیا گیا۔ وہاں تاجر کے گھر سب مہمان اسی لڑکے پر بات کر رہے تھے۔ تاجر اس تماشے کے بعد اب اندر ہی اندر مطمئن بیٹھا تھا کہ اس نے لڑکے کو دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا ہے، کیونکہ اس کھیل کے پیچھے دراصل اسی تاجر کا اپنا ہاتھ تھا۔ اس تاجر نے بدلے کی آگ میں خوب کھیل رچایا تھا۔ وہ بچے کو اس کی عبادت کے بدلے یہ ذلت دینا چاہتا تھا تاکہ اسے جتا سکے کہ وہ ایک کمتر انسان ہے جو گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اسے بہکا کر ذلیل کرنے کا سوچ چکا تھا اور اس نے اپنی چال میں لڑکے کو پھنسا لیا اور اسے مہمان خانے میں بٹھا کر آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے
باہر رک گیا اور جان بوجھ کر لڑکے کو مہمان خانے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کی ہدایت پر اس لڑکے کی موجودگی میں کوئی بھی دوسرا فرد اس مہمان خانے میں داخل نہیں ہوا تھا، اور عین اسی لمحے جب سب مہمان وہاں پہنچ گئے تھے، تاجر کی ہدایت پر اس کی بیٹی اس مہمان خانے میں پہنچ گئی۔ وہ دونوں باپ بیٹی جانتے تھے کہ وہ ایماندار اور نیک صفت لڑکا کبھی گری ہوئی حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ جو لڑکا کم عمری سے اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہو اور فاقوں میں بھی چوری یا دھوکے بازی سے پرہیز کرتا ہو، وہ لڑکا اپنے نفس پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ اور جو انسان نمازی ہو، اللہ اس کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے اور برے کاموں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، مگر وہ لوگ اس لڑکے کو سب کے درمیان جھوٹی تہمت لگا کر ذلیل ضرور کر سکتے تھے، اور وہ اس چال میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے۔ مگر تب کچھ ایسا ہوا جس نے تاجر کی روح فنا کر دی۔ وہ مہمانوں کے جانے کے بعد اپنی خوشی اور کامیابی کا جشن منا رہا تھا جب اسے اس کی بیوی کا پیغام ملا۔ وہ بیوی کے بلاوے پر تاجر بدمزہ ہو گیا، کیونکہ اس کی بیوی نے اس چال اور منصوبہ بندی کے دوران اس تاجر کو بار بار روکا تھا کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے، ایسا نہ ہو اللہ کی سخت پکڑ ہو جائے اور وہ حقیقتاً کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ویسے بھی جب اللہ سزا دینے پر آئے تو دنیا میں ہی مکافات عمل دکھا دیتا ہے، مگر تاجر نے اپنی بیوی کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا اور بیٹی کو اپنے ساتھ ملا دیا تھا، اور ایک نو عمر بچے کو ذلیل کرنے کی ضد میں اتنا گر گیا تھا کہ اپنی حسین جوان اور نو عمر بیٹی کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ بیوی کے بار بار پیغام پر تاجر زد چوکر بیوی کے پاس پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑی قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کی بیوی اس کی بیٹی کے ساتھ بیٹھی بہت بری طرح رو رہی تھی۔ تاجر نے ٹھٹک کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو زخمی حالت میں نیم بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ تاجر کی سوچ اور چال کے مطابق تو اب سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد اس کی بیٹی کو اپنا ڈرامہ ختم کر دینا چاہیے تھا، مگر وہ تو اسی حالت میں بدستور زخمی پڑی ہوئی تھی، بلکہ اب اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بگڑ رہی تھی۔ وہ بکھلا کر بیٹی کی طرف بڑھا اور بیوی سے اس کی حالت کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ اس کی بیوی روتے ہوئے اس سے لڑ پڑی کہ وہی اپنی بیٹی کی اس حالت کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کی حالت ڈرامہ نہیں تھی، بلکہ اس کی بیٹی کے ساتھ واقعی زیادتی کی گئی تھی اور اسے واقعی زخمی کیا گیا تھا۔ وہ تاجر گھبرایا ہوا سا اپنی بیٹی کو جگانے کی کوشش کرنے لگا، اس سے سوال کرنے لگا۔ اس کی حیرت دو چند ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیک نظر آنے والا لڑکا اس کی چال اسی پر الٹ چکا تھا اور واقعی میں اس کی بیٹی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا چکا تھا۔ تاجر اس انکشاف پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس کی بیٹی مرنے والی ہو رہی تھی اور اس کی بیوی غصے سے اس کو کوس رہی تھی، جس نے خود اپنی بیٹی کو اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو اٹھا کر ڈاکٹروں کے پاس لے گیا اور اس کا علاج کروانے لگا۔ اس کی بیٹی ہسپتال میں داخل کر لی گئی تھی اور اس کا یہ سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے والا ہو گیا کہ جب وہ اس مزدور لڑکے کو ذلیل کرنے میں مصروف تھا تب اس کی بیٹی واقعی اذیت میں تھی اور اپنے درد پر رو رہی تھی، مگر وہ اس کو سنبھالنے کی بجائے اس کے آنسوؤں کو اس کا ڈرامہ سمجھ کر چیختا چلاتا رہا تھا۔ اس کا دل اپنی بیٹی کی حالت پر بند ہونے لگا۔ اپنی بیٹی کو ہوش آتے ہی وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس سے بار بار پوچھنے لگا کہ اس کی حالت کا ذمہ دار وہی لڑکا ہے یا کوئی اور۔ وہ اتنا گھبرا گیا تھا کہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے اس مہمان خانے میں اپنی بیٹی اور اس مزدور لڑکے کو اکیلا دیکھنے کے بعد بھی سوال کر رہا تھا۔ اس کے سوالات پر اس کی بیٹی جواب دینے کی بجائے بری طرح رونے لگی تھی۔ تاجر غصے سے بڑا اس مزدور لڑکے کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نے اپنے تمام ملازمین سے کہہ دیا کہ جو اس لڑکے کو ڈھونڈ کر لائے گا وہ اسے انعام دے گا۔ وہ ملازم جو اس لڑکے کی مدد کا سوچ کر خاموش تھے، انعام کے لالچ میں اس بچے کے گھر کا پتہ تاجر کو دے دیا۔ تاجر جب وہاں پہنچا تو ایک نہایت بوسیدہ گھر تھا جس میں ایک کمزور سی بڑھیا بری طرح روتی ننھی بچی کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہی مزدور لڑکا اپنے گھر میں بھی اس وقت سر جھکائے اداس سا بیٹھا ہوا تھا۔ تاجر نے جپٹ کر اس بچے کا گریبان پکڑ لیا اور اس بار واقعی غصے میں اس پر ابل پڑا۔ بچے کی بوڑھی دادی گھبرا گئی تھی۔ اس چھوٹے سے علاقے کے سب لوگ اس شور شرابے پر وہاں جمع ہونے لگے۔ تاجر نے چیخ چیخ کر سب کو اس لڑکے کی حرکت کے بارے میں بتایا۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور بوڑھی دادی ساکت سی اپنے معصوم پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر یکدم وہ آگے بڑھی اور تاجر سے اپنے پوتے کو چھڑوا کر اپنے سامنے کرتی ایسی بات کر گئی جو سب کو ٹھٹکا گئی۔ بوڑھی دادی نے بچے کا ہاتھ تھام کر گود میں اٹھائی، اس ننھی بچی کے سر پر رکھ دیا اور بولی کہ اپنی اس چھوٹی بہن کے سر کی قسم کھا کر بتاؤ سچ کیا ہے، تم قصوروار ہو یا نہیں؟ تاجر اس بوڑھی عورت کی اس حرکت پر اپنی جگہ جم گیا اور باقی سب کی بھی سوالیہ نظریں لڑکے پر جمی تھی۔
وہ غم زدہ سا اپنی چھوٹی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر سچائی بتاتا چلا گیا، اور اس حقیقت کا انکشاف تاجر کی ہوش اڑا گیا تھا۔ وہ سب لوگوں میں اس لڑکے کو ذلیل کرنے آیا تھا، مگر وہاں خود سب کے درمیان ذلیل ہو گیا تھا۔ وہ غم سے بڑا کتنی دیر حرکت نہیں کر پایا تھا، اور بوڑھی دادی اپنے پوتے کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ دادی نے پوتے کو افسوس سے کہا کہ وہ تب لوگوں میں خود پر تہمت کیوں لگوا گیا، اس نے تب سب کو سچ کیوں نہیں بتایا۔ اس پر وہ مزدور لڑکا بولا کہ میں تب اللہ کے خوف سے رک گیا۔ میں نے سنا تھا کہ جو انسان کسی دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو قیامت کے روز اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ میں بھی اللہ کی خاطر خاموش ہو گیا۔ اس تاجر نے جو میرے ساتھ کیا وہ اس کا ظرف تھا، اور میں نے وہاں سب لوگوں میں اس کی بیٹی کا پردہ رکھا، وہ میرا ظرف تھا اور تربیت تھی۔ تاجر اس غریب لڑکے کے اس ظرف اور الفاظ پر زمین میں گر گیا۔ بوڑھی دادی بھی اپنے پوتے کے الفاظ پر جذباتی ہو کر رو پڑی، اور پھر اس نے نم بری آنکھوں سے تاجر کو دیکھا۔ وہ افسردگی سے بولی کہ میرے بیٹے اور بہو کا کچھ ماہ پہلے ہی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا، اور یہ بچہ جس پر تو نے بدکاری کا الزام لگایا، اس نے کم عمری سے ہی ماں باپ سے جدائی کا غم سینے میں دبا کر اس بوڑھی دادی اور اپنی اس شیرخوار بہن کو کسی ذمہ دار انسان کی طرح سنبھال لیا۔ یہ روزانہ سویرے گھر سے جاتا اور محنت مزدوری کر کے رات کو جب واپس آتا تو ہم دونوں کے لیے کھانا لاتا۔ اس نے ان حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھا اور اپنی بھوک پر قابو رکھ کر محنت کو ترجیح دی۔ ایسے بچے کو تو نے بدکار کیسے مان لیا جو اللہ کے قریب ہو اور اپنی ہر پریشانی اللہ سے کہتا ہو؟ تیری بدنیتی نے تیری بیٹی کو یہ وقت دکھایا ہے۔ بوڑھی عورت کی باتوں نے تاجر کا سر شرم سے جھکا دیا۔ وہ کسی کو بتا ہی نہیں پایا کہ در حقیقت اس نے خود چال چل کر اس بچے کو پھنسایا تھا۔ اس نے اللہ کی عبادت کرنے والے ایک معصوم بچے کو ذلیل کرنے کا سوچا تھا۔ وہ بھول گیا کہ ذلت اور عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کسی کو نہ ذلیل کر سکتا ہے نہ عزت دے سکتا ہے۔ ان شرفا لوگوں میں بظاہر وہ بچہ ذلیل ہوا تھا، مگر دراصل اس تاجر کی اپنی بیٹی کو ذلت ملی تھی اور وہ اپنی عزت تک گنوا چکی تھی۔ اللہ بہت منصف ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کو مشکل میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ بچہ اس روز بھی مضبوطی سے کھڑا رہا اور آج بھی اس کے چہرے پر اطمینان پھیلا تھا، جبکہ تاجر کا وجود جیسے رسوائیوں کی سیاہی میں سرتا پیر ڈوب چکا تھا۔ تاجر ڈھلکے ہوئے کندھوں کے ساتھ اس گھر سے نکل آیا تھا۔ آج جو سچائی اسے پتہ چلی تھی اس نے عمر بڑھ کی عزت ڈبو دی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیٹی کا مجرم وہ مزدور لڑکا نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ وہ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو گھر لایا جا چکا تھا۔ اس کی بیوی اسے نفرت بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیٹی کے پاس گیا تو وہ باپ سے نظریں چرا کر رخ پھیر گئی تھی۔ تاجر سنجیدگی سے اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا۔ وہ خود کو سوال کرنے کے قابل نہیں سمجھ پایا تو خاموشی سے پلٹ گیا۔ کچھ دن وہ ایسے ہی گمسم اور خاموش رہا اور بیوی نے اسے قطع تعلق کیے رکھا۔ اس کی گھر کی فضا میں عجیب تلخی پھیلی رہتی تھی، مگر اسی پر بس نہیں ہوا تھا کہ ایک روز تاجر کی بیوی نے اس کے سر پر دھماکہ کر دیا۔ وہ ایسے بدکار مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جو نہ صرف خود گناہگار اور عیاش ہو بلکہ اس کے لیے بیٹی کی عزت کسی کھیل سے بڑھ کر کچھ نہ ہو۔ اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور صاف الفاظ میں تاجر سے کہہ دیا کہ وہ علیحدگی کے بعد اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی، کیونکہ اسے اس پر اب اعتبار نہیں رہا۔ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو کسی چال کا حصہ بنا کر غیر مردوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ بیوی کے ان الفاظ پر تاجر کی روح زخمی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے لگا کہ اپنے گناہوں پر وہ اللہ سے توبہ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ بیوی کو منانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کی بیوی اس سے اب شدید نفرت کرتی تھی۔ اس کی بیٹی کو جب یہ حالات پتہ چلے تو وہ ماں کے سامنے رو پڑی۔ اس نے ماں کو سب سچ بتا دیا، جس میں 50% اس کے باپ کا قصور تھا، مگر 50% وہی قصوروار تھی، اور خود پر گزرے حالات کی اصل وجہ بھی وہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا کچھ عرصہ پہلے سے اپنے باپ کے بہترین تاجر دوست کے بیٹے کے ساتھ محبت کا تعلق تھا۔ وہ دونوں اپنی پسندیدگی کے بعد اب ملنے کا موقع تلاش کر رہے تھے۔ جو باپ نے بیٹی کو اس چال میں شامل کیا تو اس نے اپنے اس عاشق کو بھی سب بتا دیا اور اسے دعوت میں آنے کی دعوت دی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ لڑکا اس کے باپ کی طرح ہی بدکار مرد تھا۔ وہ مطلوبہ وقت سے پہلے ان کے گھر پہنچ گیا اور ملازمین میں شامل ہو کر اسی مہمان خانے میں جا کر چھپ گیا۔ اس نے تاجر کی بیٹی کو ملنے کا بول دیا تھا۔ وہ ایک ملاقات چاہتا تھا اور لڑکی بھی اس کی محبت میں مان گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ لڑکا کیا چال چلنے والا ہے۔ اکیلے کمرے میں جب وہ اس مزدور لڑکے کو ذلیل کرنے پہنچی تو اس کا عاشق سامنے آ گیا اور لڑکی کو دبوچ لیا۔ لڑکی خود اسے بلا کر اب زبان بند رکھنے پر مجبور تھی۔ مزدور لڑکے نے اسے گھٹیا مرد کو دور کرنا چاہا تو اس نے اسے دھکا دے کر اس معاملے سے دور رہنے کا کہا اور اسے بتا دیا کہ وہ لڑکی کے بلاوے پر ہی وہاں آیا ہے۔ مزدور لڑکا اس بات پر چپ ہو گیا تھا۔
جبکہ وہ لڑکی پھنس چکی تھی۔ اس کے بد کردار عاشق نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور خود موقع سے فرار ہو گیا۔ سب نے لڑکی کی حالت کا ذمہ دار اس معصوم لڑکے کو مان لیا تھا۔ لڑکی گھبرا گئی کہ کہیں وہ لڑکا سب کے درمیان اس کے عاشق کا نام نہ لے لے، اس لیے وہ بھی روتے ہوئے اس معصوم لڑکے پر الزام لگا گئی۔ وہ لڑکی اپنے گناہ کا اعتراف کرتی رو رہی تھی اور تاجر نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے یہ سچائی مزدور لڑکا بھی بتا چکا تھا اور وہ تب سے اب تک یہی سوچ رہا تھا کہ قصور اس کی بیٹی کا بھی نہیں تھا، اصل قصور اس کی نیت کا تھا۔ اس نے ایک نیک بچے کو ذلیل کرنے کا سوچا تھا اور اپنی نیت کا ایسا گھنونا انجام جھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کسی دوسرے کے ساتھ برائی کرنے کا سوچتا ہے تو خود اسی گڑھے میں گرتا ہے۔ اس تاجر اور اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اللہ پاک سب ماں بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔